بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنان حسین صرف وہ نہیں جو اس وقت 61 ہجری میں امام کے مقابل کھڑے تھے، بلکہ اس وقت بھی جو میدان میں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کی مکمل حمایت اس لشکر یزید کو حاصل تھی، وہ بھی اہل بیت کے دشمن تھے اور قاتل تھے۔ ایسے ہی آج بھی جن کی زبان امام کے خلاف چل رہی ہے اور جن کا قلم امام کے خلاف زہر اگل رہا ہے، ایسے ہی جن کی زبانیں اور تحریریں یزید کی تعریف میں چل رہی ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو گنوائیں، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سنی ہی کیوں نہ کہیں، وہ سنی نہیں ہیں بلکہ یزیدی ہیں۔ خواہ ان کی زبانیں صراحتاً امام کے خلاف چل رہی ہوں یا اشارتاً امام کے خلاف چل رہی ہوں، حروف شرط کا سہارا لے رہے ہوں یا حروف تمنی کا، استخارے کا سہارا لے رہے ہوں یا تاریخ کی کسی روایت کو لے کر امام علی مقام کے خلاف زہر اگل رہے ہوں، یاد رہے ایسے لوگ اگرچہ 15ویں صدی میں رہے ہیں لیکن وہ لشکر یزید کا حصہ ہیں، ان کا حشر لشکر یزید کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ چند دن قبل یزید کی حمایت میں عوام الناس کو ایک نیا انداز دیکھنے میں ملا کہ ایک مولانا صاحب نے جمعہ کے خطبے میں کہا کہ میں نے استخارہ کیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یزید نیکی اور تقوی کی راہوں پر چلنے والا تھا۔ یزید کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ کم از کم ادب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہیں، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا یزید فاسق فاجر تھا؟ تو اس بارے میں میری رائے یہ ہے، جو میں نے تحقیق بھی کی ہے اور اس پر استخارہ بھی کیا اور بارہا استخارہ کیا ہے، کہ یہ جو رائے ہمارے اپنے بھی قائم کرتے ہیں کہ یزید کو فاسق فاجر کہتے ہیں، یزید فاسق فاجر نہیں۔ یزید صوم و صلات کا پابند تھا اور نیکی اور تقوی کے راہوں پہ چلتے تھے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، کہ کم از کم اتنا ادب ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے یزید کی حمایت میں تاریخ کی من گڑت روایات پیش کی جاتی تھی، لیکن اب اس کی حمایت میں استخارہ آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض مولوی صاحب نے استخارہ کیا ہے اور یزید کی حمایت میں جو کچھ مولوی صاحب کو دکھایا گیا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، وہ 100% جھوٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو یہ نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ استخارے میں انہیں یہی کچھ دکھایا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یزید کے ادب میں ایک جملہ ضرور بولو، ایک دو لفظ ضرور کہو، ہو سکتا ہے انہیں یہی بتایا گیا ہو کہ حرہ کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن استخارے میں اگر تو یہی نظر آیا ہے جو مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کے 100% جھوٹ ہونے میں ہمیں یقین کامل ہے۔ اس مسئلہ میں استخارہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ استخارہ سنت ہے، حدیث شریف میں اس کے متعلق بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن، کہ حضور ہمیں ایسے استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کو حضور سکھاتے ہیں۔ لیکن استخارہ کی حد متعین ہے۔ استخارہ صرف ایسے امور میں کیا جاتا ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں مباح ہوں۔ اس حد سے تجاوز بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے اگر کوئی استخارہ کرے گا تو بعض اوقات یہ استخارہ کفر بن جائے گا۔ استخارہ گزرے ہوئے کسی واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتا، استخارہ اس چیز کے متعلق نہیں کیا جا سکتا جس چیز کا حلال و حرام ہونا، جائز و ناجائز ہونا شریعت نے واضح کر دیا ہو۔ دیکھیں، شریعت نے ہر انسان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں،
لہذا نماز کی فرضیت اور عدم فرضیت پر اگر کوئی استخارہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے، استخارہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ضمناً یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ استخارہ کی دلیل سے عقائد پر حملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بد مذہبوں کی طرف سے استخارے کی دلیل کے ساتھ عقائد پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ قادیانیوں کی طرف سے بھی استخارے کی دلیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا رہا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ استخارہ سنت ہے، لہذا مرزا کی نبوت کے متعلق استخارہ کر لو۔ تو یاد رہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ کو ختم نبوت کے وصف کے ساتھ متصف مانیں، ایسے ہی ہم پر یہ بھی لازم ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے جھوٹا اور کذاب سمجھیں۔ اس کو جھوٹا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ لہذا اب اگر کوئی ختم نبوت کے مسئلہ میں استخارہ کر لیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ ماضی قریب میں ایک شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ ایک مرزائی نے ایک بھولے بھالے مسلمان کو گمراہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ حدیث میں استخارے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، لہذا تم مرزا کے حوالے سے استخارہ کر لو، میری نہیں مانتے اپنے استخارے کی مان لو، آیا وہ نبی ہے یا نہیں، استخارہ کرو۔ وہ بھولا بھالا مسلمان اس مرزائی کے جال میں پھنس گیا، کیونکہ وہ اس جال کو پہچانتا نہیں تھا۔ قادیانی دجل و فریب کی پہچان کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک ہی ان کا بنیادی نقطہ ہے جس پر وہ لازماً حملہ آور ہوتے ہیں، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلمان کا غیر مشروط ایمان، اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر مسلمان خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی اس حوالے سے متزلزل ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس قادیانی نے اس مسلمان کو نبوت کے متعلق استخارے پر قائل کر لیا۔ اس نے استخارہ کیا، خواب میں دیکھا کہ قادیانی کسی مقدس مقام پر نبی بنا بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہے۔ اس نے صبح ہوتے ہی اپنے استخارے کے مطابق قادیانیت قبول کر لی، پھر باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہی جواب دیتا، میں رب کی مانوں یا تمہاری مانوں، مجھے استخارے میں قادیانی نبی دکھایا گیا ہے۔ استخارہ ہوتا کیا ہے؟ رب سے خیر کی خیرات مانگنا، تو رب نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ مرزا نبی ہے۔ اتفاق سے ایک عالم اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، اس نے سمجھایا کہ جب تم نے استخارے کا ارادہ کیا تو تیرا ایمان اسی وقت ختم ہو گیا، کیونکہ تجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شک ہوا کہ وہ آخری نبی ہیں یا نہیں، اسی لیے تو استخارے پر آمادہ ہوا۔ اگر تمہیں حضور کی ختم نبوت پر یقین کامل ہوتا تو کبھی اس مسئلہ میں استخارے کا سوچتا بھی نہ۔ تو اس مسئلہ ختم نبوت پر استخارے کا سوچنے سے ہی تیرا ایمان رخصت ہو گیا، لہذا تیرا وہ استخارہ حالت کفر میں ہوا، تو حالت کفر میں اگر استخارہ کیا تو حالت کفر میں تو قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے فوراً توبہ کر لی۔ ایسے ہی جب اس مولوی صاحب نے یزید کے متعلق استخارے کا سوچا تو محبت اہل بیت کا نور اس کے دل سے نکل گیا، تو پھر استخارے میں یزید ہی نظر آنا تھا۔ لہذا یزید کے متعلق استخارہ کرنا کہ وہ فاسق و فاجر تھا یا نہیں، اس کے متعلق استخارہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے یزید کے متعلق۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اس کو روایت کرتے ہیں، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 871 ہے، امین هذه الامہ ہیں حضرت ابو عبیدہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال هذا الامر قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ يقال له یزید، کہ میری امت کا معاملہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہے گا یہاں تک کہ جو پہلا شخص رخنہ اندازی کرے گا، رخنہ ڈالے گا، وہ یزید ہوگا۔ علامہ حیثمی نے اس حدیث کے تمام روات کو سکا کہا ہے۔ ایسا ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 35877 ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار یقال له یزید۔ اب ان احادیث میں جو جرم یزید کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہے، اس کے بعد یزید کے فاسق و فاجر ہونے پر کسی اہل ایمان کو شک ہو سکتا ہے؟
اگر کوئی شک کرے گا تو یہ آیت پڑھے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کے بعد یزید کے متعلق استخارہ کرنا گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر یقین نہ کرنا ہے، کیونکہ استخارہ ان امور میں ہوتا ہے جہاں دو امور علی السویہ ہوں، برابری پر ہوں۔ یہاں تو یزید کے مجرم ہونے کی نامزدگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو چکی ہے، اب یزید کے متعلق استخارہ کرنا گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد نہ کرنا ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ اس مولوی صاحب کی ہم مانیں یا سرکار کی مانیں؟ پوری امت نے سرکار کی مانی ہے، کسی اہل ایمان کے دل میں کوئی نرم گوشہ یزید کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اسلاف کے ایسے ایسے اقوال ہیں یزید کے متعلق، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں ان اقوال کو آپ کے سامنے رکھتا، آپ کو سمجھ آتی کہ اسلاف کا کیا نظریہ تھا یزید کے متعلق۔ یہ جو آپ کہتے پھرتے ہیں کہ ایک دو لفظ ضرور کہنے چاہیے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ اسلاف کو پڑھتے اور اسلاف کو مانتے تو دو نہیں، آپ کہتے چار کہنے چاہیے، لیکن چار وہ جن کا یزید حقدار ہے، جیسے کہ میں چار لفظ الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم سے، جیسے انہوں نے پیچھے لمبی عبارت ہے لیکن یہ جملہ کہا وَقَدْ نَصُّوا عَلَىٰ أَنَّ يَزِيدَ ظَالِمٌ غَاشِمٌ خَبِيثٌ شَيْطَانٌ، اس کے کرتوتوں کے آگے ان چار لفظوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس جیسے لاکھوں الفاظ اس کے کرتوتوں کے آگے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو اسلاف نے محتاط الفاظ بولے ہیں، وگرنہ حقدار تو اس سے بھی کہیں آگے کا ہے وہ۔ اب ایک طرف آپ کے استخارے کے دو لفظ ہیں اور ایک طرف اسلاف کے چار لفظ ہیں، اور 1400 سالہ تاریخ میں اسلاف اسی طرح کے الفاظ سے یزید کو یاد کرتے رہے ہیں، اور میرے سرکار نے امت کے مجموعی عقیدے کے متعلق فرمایا ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب میرے سامنے ایک طرف آپ کا استخارہ ہے اور ایک طرف پوری امت کا یزید کے متعلق مجموعی عقیدہ۔ اب میں آپ کے استخارے کو جھوٹا کہوں یا پوری امت محمدیہ کو جو گمراہی پر اکٹھی ہو نہیں سکتی اس امت محمدیہ کو جھوٹا کہوں؟ پوری امت کو جھوٹا کہنے کی جرت میں تو نہیں کر سکتا، آپ کے استخارے کو جھوٹا ضرور کہیں گے، کیونکہ یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، پوری امت کے مجموعی عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کے استخارے کو جھوٹا ضرور کہیں گے، کیونکہ اس استخارے کے مقابل جو عقیدہ ہے قرآن کی حمایت اسے حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کے مقابل جو عقیدہ ہے حدیث کی حمایت اسے حاصل ہے۔ حدیث کہتی ہے اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم فاخفہم وعلیہ لعنت اللہ۔ آپ کہتے ہیں رحمت اللہ، حدیث کہتی ہے وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آپ کے استخارے کی حمایت کرے گا تو یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن خاصم فی باطل وہو یعلمہ، جو جان بوجھ کر باطل کی حمایت میں جھگڑا کرے گا لم یزل فی سخط اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، اللہ اس سے کبھی راضی ہو نہیں سکتا حتی ینزع عنہ۔ قرآن و حدیث کی ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب کا یہ استخارہ نہیں بلکہ شیطان اعظم کا القاء ہے جو جناب کے قلب شریف پر ہوا ہے، اور شیطانوں کا اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالنا قرآن سے ثابت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ ویسے میرا سوال ہے، استخارہ تو آپ نے کیا لیکن اس استخارے کا جو نتیجہ آپ نے بیان کیا وہ کیسے آپ پر منکشف ہوا؟ کیا خواب میں یزید نے خود آ کر آپ کو بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ یزید تو صوم و صلات کا پابند تھا، یزید تو نیکی اور تقوی کی راہوں پر چلنے والا تھا، یزید کو تو کم از کم حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے ادب کے ساتھ؟ جس نے بھی خواب میں آ کر آپ کو بتایا وہ شیطان ہے، یزید نے بتایا تو یزید بھی شیطان ہے، اگر کسی اور نے بتایا تو وہ بھی شیطان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسا خواب آ نہیں سکتا،
ایسا خواب آ سکتا ہے۔ جب مرزا کسی استخارہ کرنے والے کے خواب میں نبی بن سکتا ہے تو یزید بدرجہ اولا کسی استخارہ کرنے والے کے خواب میں متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، حضرت بن سکتا ہے، رحمت اللہ علیہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یزید کی محبت اگر شدید ہو جائے تو کوئی اگر دوبارہ استخارہ کرے تو اس کے خواب میں یزید بھی نبی بن جائے۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ خواب میں جو آپ کو یزید کے حوالے سے گائیڈ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اس جھوٹ کو چونکہ آگے پھیلا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ مجرم ہیں، اور شیطانی خوابوں کو آگے پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 5925 ہے، کتاب الرؤیا باب لا یخبر بتلاعب الشیطان به فی المنام، اس کے اندر یہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک بدوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا، انی حلمت ان رأسی قطع، میرا سر کٹا ہوا ہے، فانا اتبعہ، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو حضور نے اسے ڈانٹا، فرمایا لا تخبر بتلاعب الشیطان بک فی المنام، کہ نیند میں شیطان جو تیرے ساتھ کھیلتا ہے اس کی کسی کو خبر نہ دیا کرو۔ تو میرا بھی مولانا صاحب کو یہی مشورہ ہے کہ اگر تو ایسا ویسا خواب آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، وہ تو نیکی اور تقوی کی راہوں پر چلنے والا تھا، اسے کم از کم ادب کے ساتھ حضرت یزید کہو، تو ایسا خواب یقیناً شیطان مردود کی طرف سے ہے، اور یقیناً شیطان نے کوئی چال چلی ہے، شیطان کھیلا ہے آپ کے ساتھ خواب میں، اور ایسے خوابوں کو بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر اس کی تشہیر کی جائے اور پھر اسے عقیدہ بنا کر امت کے سامنے پھیلا دیا جائے۔ آخر میں واقعہ حرہ کے حوالے سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ واقعہ حرہ جو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں یزیدی لشکر نے گھوڑے باندھے اور انہوں نے پیشاب اور لیدیں کی، اس کے حوالے سے ایک مضحکہ خیز استدلال علامہ صاحب نے کیا ہے، پہلے وہ آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ ایک واقعہ حرہ ہوا ہے، کافی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، پیشاب کرتے تھے، لیدیں کرتے تھے، وہاں کی ہزاروں بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زنا کیا گیا، ان کے حمل ٹھہرے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں کہیں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی مسجد میں گھوڑے باندھے، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، امریکہ کے اندر کہیں کسی کو جرأت نہیں ہے۔ ہم کمزور اور ضعیف ایمان والوں کے دور میں ہم جو 98%، 999% واہن کی بیماری میں مبتلا ہو کر جہاد چھوڑ چکے ہیں، آج کے دور میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی عام مسجد کے اندر گھوڑے باندھ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مسجد، تقدس والی مسجد میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں گھوڑے باندھے جائیں؟ یہ کتنی معقول دلیل ہے، اہل علم کو اس کا ادراک تو ہو ہی گیا ہے، پتہ نہیں یہ بندہ کس دنیا میں رہتا ہے۔ بابری مسجد میں جو ہو رہا ہے یہ گھوڑے باندھنے سے کم ہو رہا ہے۔ حال ہی میں جو مسجد وزیر علی خان میں ہوا ہے، کیا ایک مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ مسجد میں یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح کی دلیلوں سے یزید بچایا جانا ممکن ہوتا تو یزید کے حمایتی کب کے یزید کو یہ کہہ کر بچا چکے ہوتے کہ دیکھیں بھئی یہ اہل ایمان کا سادات کے ساتھ کتنا محبت کا، ادب کا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے۔ اہل اسلام ان کی راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں، ان کی عزت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریحانۃ الرسول، سبت الرسول، امام علی مقام، جو آج کے سادات کے امام ہیں، کروڑ ہا ارب ہا درجہ ان سے افضل ہیں، ان کو اہل ایمان نے شہید کر دیا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا کوئی کربلا ہوئی نہیں ہے، کوئی شہادت ہوئی نہیں ہے۔ جناب ایسی کہانیاں آپ صرف سوچ سکتے ہیں یا آپ کے استخارے میں آ سکتی ہیں، امت کو ایسی لا یعنی کہانیوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اللہ محبت اہل بیت میں، محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔